الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین 530 صفحہ 520 صفحہ اور 530 صفحے بعد آیت نمبر 42 44 45 46 یہ آیات کے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آیت 41 530 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآيَةٌ لَهُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا بِهَا مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واو کا معنی رکھتا ہے اور آیا نشان سائن انڈیکیشن اور نشان لہو ان کے لیے یعنی مخاطب انسان جو ہیں ان کے لیے نشان آیت الہی اور وہ کیا ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ کہ بلا شبہ ہم اٹھاتے ہیں اور ہم نے اٹھایا ہم اٹھاتے ہیں اٹھا رہے ہیں سواریاں مہیا کر رہے ہیں ان کی اولادوں کو انہیں ان کے ماں باپ کو ہم اٹھاتے ہیں اٹھاتے رہے ہیں اٹھایا تھا ہم نے انہیں کس میں بالفلک المشحون فی یہاں ذریعہ کے معنی میں سبب کے معنی تذریعہ کشتی کے بالکل کشتی کے المشحون جو آدمیوں سے ساز و سامان سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہاں کوئی جنس کے معنی میں یعنی صرف ایک کشتی مراد نہیں بلکہ کشتیوں کے لیے ایسی کشتیاں جو ساز و سامان سے اور انسانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں یعنی ان کے لیے نشان ہے اس میں کشتیوں یعنی کشتی کا جو پروسیس ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیت پر آ گئے ابھی اس کو دیکھیں گے اور آگے فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فرمایا کہ جس طرح آیت ہے ان کے لیے وہ کشتی یا کشتیاں وہ پانی پر تیرتی اسی طرح پانی پر تیرنے والی کشتیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور کشتیاں ہیں وہ کشتیاں فضا میں تیریں گی فضا میں اور یہ فضا میں جو تیرنے والی کشتیاں ہیں جنہیں آج ہم ایئر بسز کہتے ہیں تو فرمایا کہ اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس فلک مشحون کی جنس میں سے مثل فرمانا جنس اور کچھ ایسی سواریاں حمل و برداری حمل و نقل کے وسائل کہ جو کشتی جیسے ہیں لیکن پانی کے بجائے وہ فضا میں اور وہ کیا کریں گے ما یرکبون وہ ان کے لیے طرح طرح کی سواریاں جو ہیں ٹرانسپورٹیشن کا ساز و سامان جو ہے حمل و نقل کے وسائل جو ہیں ان کے طور پر وہ استعمال ہوں گے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ فرمایا اور اگر ہم چاہیں اگر ہماری مشیت کا تقاضا ہو
تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ ہاں اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں، سمندروں میں غرق کر دیں، پانی میں غرق کر دیں، فضا میں ہلاک کر دیں، فلا طریقہ لہم، اور جن کو یہ حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آئے۔ شریک کہتے ہیں کسی کی پکار کو سن کر اس کی مدد کے لیے آ پہنچنا۔ فلا شریک لہم، تو جن کو یہ اپنا اولیاء حاجت روا مشکل کشا بنا کر بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ ولا هم ينقذون، اور نہ یہ کسی اور ذریعے سے ہماری ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ الا رحمۃ منا، لیکن ہماری یہ رحمت ہے کہ ہم انسانوں کو نافرمانیوں کے باوجود ہلاک نہیں کرتے، یعنی نافرمانیوں کے باوجود، شرک کے باوجود، بغاوتوں کے باوجود ہم غلط نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ الا رحمت منا، بوجہ اپنی رحمت، ہمارا غفور رحیم ہونا ان کو چھوٹ پر چھوٹ دیتا چلا جاتا ہے۔ ومتاعا الہی، اور ہم نے اس حیات دنیا میں ایک وقت خاص تک ساز و سامان فراہم کرتے رہنے کا جو عہد کیا ہوا ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا تحفظ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، کیا کہا جاتا ہے؟ فرمایا اتقوا ما بین ایدیکم، کہ جو دائیں بائیں تمہارے حالات ہیں ان حالات کے نقشے کو دیکھ کر آپ نے اندر تقوی پیدا کرو، احکام الہیہ کے ساتھ سازگار بناؤ اپنے آپ کو۔ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ما بین ایدیکم سے مراد ہے حال موجود، دائیں بائیں جو چیزیں ہیں، جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وما خلفکم، وما خلفکم کا عام ترجمہ یہ ہے، اور تقوی اختیار کرو اس حوالے سے جو پیچھے ہے، لیکن یہاں خلفکم کا معنی پیچھے نہیں ہے، بلکہ خلق کا یہاں معنی ما یخلق، جو بعد میں آئے، اور ما یخلق سے مراد یہاں پر آنے والے حالات، مستقبل، کہ مستقبل کی جو زندگی تمہارے سامنے ہے اس کو بھی آج تم تقوی کی اساس پر استوار کرو۔ یعنی انسان کی زندگی صرف حال کی زندگی نہیں ہے، حال کی زندگی تو بہت محدود زندگی ہے، اس حال کے پیچھے بہت بڑا مستقبل ہے، اب کی حیات کا نقشہ ہے۔ تو اس مستقبل کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اس کی تیاری کا ساز و سامان زیادہ ابتدا کیا ہے؟ تقوی، کہ تقوی اختیار کرو حال کے حوالے سے، اور تقوی حاصل کرو مستقبل کے حوالے سے۔ اور اگر تم حال اور مستقبل کے حوالے سے تقوی اختیار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اس کے نتیجے میں تمہیں رحمتوں کی دعائیں نہیں مانگنا پڑیں گی، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فضل ہو جائیں گی۔ خود بخود ترحمون فعل مجہول ہے، یعنی تم رحم کیے جاؤ گے، رحمت الہی خود بخود تمہیں ڈھونڈے گی، رحمت الہی چاروں طرف سے تمہیں گھیر لے گی۔ اور فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، لیکن ان کا عجیب حال ہے کہ جب بھی ان کے پاس آتی ہے کوئی نشانی، حکم، آیت منا حکم، امر نہیں، تو اپنے ان کے رب کی آیات میں سے الا كانوا عنها معرضين، مگر یہ کہ اس آیت کی جانب سے لاپرواہی کا، غفلت کا ثبوت دیتے ہیں، اور اس آیت سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے، اس کے تقاضوں سے ہوتا برا نہیں ہوتے۔ یہ جو آیات الہیہ جو قرآن محترم تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے ایک آیت ایک مستقل بخش کا عنوان ہے، لیکن ان کی تفصیل سے جانے کا تو ہمارے پاس فی الحال وقت نہیں ہے۔ میں 3 پوائنٹس پر اپنی محدود وقت کے اندر کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے پہلی بات، آیت نمبر 45 میں ایک لفظ آیا ہے وما خلقکم، وما خلقکم۔ عام طور پر جو ہمارے تراجم ہیں
ان میں خلق بمانا ماضی کہ تقوی اختیار کرو حال کے یا مستقبل کے حوالے سے، اور خلق بمانا ماضی. تو یہ ترجموں میں ایک ایسی خلق کے حوالے سے بات ہے جو فٹ نہیں بیٹھ، یعنی جو گزر چکا ہے. خلق گزر چکا ہے، تو گزرے ہوئے کے بعد میں اب ہم تقوی اختیار کر سکتے. وقت گزر چکا، حالات گزر گئے، تو جب وقت اور حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے تو ہم تقوی کیا اختیار کریں. اس لیے خلق عربی زبان میں ازداد میں سے ہے. خلق کا معنی خلق یخلق پیچھے آنا بھی ہے، اور خلق یخلق کا معنی خلیفے کے طور پر بعد میں آنا. ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل بعد میں آئے گی تو ان کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ خلق کیا قرآن میں مستقبل کے حوالے سے کہیں استعمال ہوا ہے. میں اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے خلق جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے استعمال کیا ہے. تو یہ رفقۂ محترم سورہ البقرہ جو ہے، دوسری سورہ، یہ صفحہ ہے ہمارے سامنے، یہ 66 کا آیت ہے. صفحہ غالباً 12 ہوگا، 13، صفحہ 13 سورہ البقرہ. آیت سورہ البقرہ. یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا وہ جنہوں نے سبت کے اندر مسلسل اپراہم زیادتی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، تو ان کو ہم نے کیا کیا کہ رضتاً خاصی ایسے بندر بنا دیا جن کی کوئی عزت نہیں، آبرو نہیں، غلامی کی زندگی، غلامی اور پستی کی زندگی اس قوم کو ملی جنہوں نے احکام الہیہ کی جگہ پر خواہشات نفس کا نظام وضع کر لیا. اور یہ جو غلامی کی زندگی بنی اسرائیل پر تھوپی گئی ان کے اعمال بعد اور غلط طرز عمل کی وجہ سے، اس کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، قرار دیا ہم نے اس عمل، اس اپنی سنت کو، اس اپنے طریقہ کار کو کیا قرار دیا؟ نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. نقال کا اصل معنی ہوتا ہے کریالہ، یعنی وہ چیز کہ جس سے کسی چیز کو روکا جائے، جس سے آج کہتے ہیں جیک اینڈ فورس. وہ چیز جو آپ کو آگے بڑھنے سے نہ روکے تو یہ ہوتی ہے سزا. جو نافرمانیوں میں بڑھنے سے روک رہی ہے وہ طریقہ کار کہ جو کسی کو کنٹرول میں لائے، کنٹرول میں رکھے، بے قید نہ ہونے دے. تو اس سزا کا مقصد یہ تھا کہ کنٹرول میں رہیں، یہ کنٹرولنگ یا مینٹین کرنے کا ذریعہ بنے. کن کے لیے؟ بیمار بننے لگے ان کے لیے جو حال میں موجود، یعنی موجود الوقت اقوام کے لیے یہ سزا ایک عبرت کا نشان تھی کہ اگر تم بھی پرول کرو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا رفقۂ محترم وما خلفہا. اب یہاں پر جو وما خلفہا ہے اس کا معنی ماضی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ماضی والے جو مر گئے اب ان کے لیے سزا نشان کیسے ہوگی؟ کیونکہ جو مر گیا اس کے لیے واپس لوٹ کر نہیں آنا. حتیٰ کہ سورہ النساء میں فرمایا کہ جب انسان پاک نزع فعالن فاری ہوتا ہے اور اس وقت اگر وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ کے لیے شرط ہے کہ انسان کے پاس پورا ٹائم ہو اور اس ٹائم سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اور اگر مرتے وقت وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو توبہ ہی نہیں.
توبہ کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو تاکہ اس ٹائم کو آپ اویل کر سکیں. مثلا یہ 97 پہ 97 صفحہ سورہ النساء اور آیت نمبر 18 4:18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے کچھ توبہ ہے ہی نہیں. کن کے لیے توبہ نہیں ہے؟ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی اقدار کی نافرمانیاں کرتے توازن شکن اعمال کو انجام دیتے ہیں اور پھر حالت وہاں تک جا پہنچتی ہے حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے نافرمانیوں کا نافرمانیاں کر رہے ہیں حتیٰ کہ جب موت آنے لگی تو کہا انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں. یعنی جس وقت مرنے سے پہلے اور جسے ہم جان زنی کا عالم کہتے ہیں جان زنی کا عالم اگر ہو نظر کا عالم ہو یعنی زندگی کا آخری لمحہ بھی آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو اور اس وقت کوئی کرنے والا کا انی تو قرآن میں تو توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں. تو جب اس فرد کی وہ توبہ اللہ قبول نہیں ہے تو آپ کی توبہ اور استغفار اس کے لیے کیا کرے؟ لیکن توبہ نہیں ہے اللہ ان کے لیے جو برائیاں کرتے ہیں یہاں تک کہ جب مزے لگتے ہیں موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں انی تو تلا. اور یہی کہ قرآن حکیم نے فرعون کا رکھا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا چاروں طرف سے پانی نے اسے آ کر گھیر لیا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون پر. یہ 265 صفحہ آیت 91 92 سورہ یونس. یہ آیت 90 میں ہے حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب غرق ہونے لگا غرق کرنے کے پروسیس نے اس کو آ کر پکڑ لیا قالا تو اس نے یوں کہا آمنت میں ایمان لاتا ہوں میں مومن ہو گیا میں ایمان لے آیا آمنت میں ایمان لے آیا. اور کیا ایمان کا معیاری طریقہ کیا انہ لا الہ کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے اور میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اسی طرح کا ایمان لانا اور اسی طرح کا اسی الہ کو ماننا کہ جس کو بنی اسرائیل مان چکے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آیت 90 سورہ یونس. اور میں اعلان کرتا ہوں کیا اعلان کرتا ہوں انا من المسلمین کہ میں مسلمانوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی فرمایا اور ہمیں آگاہ کیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان لاتے ہو یا جس وقت تمہیں وہ دنیا نظر آ رہی ہے حال لوگ باہر آپ کہتے ہو الان آج اب وقت عصیت قبل اور پہلے جتنے مواقع تھے ان کو نافرمانیوں میں اڑا دیا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہ تھا. اور آگے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. یہ آیت جلیلہ رفقان محترم جو ہمارے سامنے ہے بعد میں آیت اب اس کا قرآن حکیم کا تورات یا بائبل سے تقابل کر. اب بائبل جو ہے وہ فرعون کے غرق ہونے کو تو بتاتی ہے لیکن یہ عظیم حقیقت بائبل میں موجود نہیں. یہ نبی امی بتا رہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشاد فرمایا کہ آج کے دن سے آ کر
فَالْيَوْمَ بس آج کا دن اور آج کے دن کے بعد کے ایام نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ہم محفوظ رکھیں گے تجھے تیرے بدن سے، تیری لاش، تیرا بدن محفوظ رہے گا. کیوں محفوظ رہے گا؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ تیرے بعد میں آنے والے جو فرعون ہیں انہیں تیرا وجود نشان ٹھہرے کہ فرعونیوں، حامانیوں اور قارونوں کا ہم یہ انجام کرتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہ اس سے سبق سیکھنے کی بجائے رعونت کا طرز عمل چھوڑتی نہیں. آپ 1933 تک رفقائے محترم جب کہ مصریات کا جو علم ہے سائنس نہیں تھی، اور اب کیا وہ سارا 1933 میں یورپ نے، انگریزوں نے، فرانسیسیوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ واقعی سے ثانی جس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا تو اس کی لاش جنگی شکل میں آج بھی محفوظ ہے اور وہ لندن کے میوزیم میں موجود ہے. اور یہ بات وہ قرآن کہہ رہا ہے جو ایک نبی امی کے توسط سے عالم انسانیت کو عطا کیا گیا، اور جن کے گھر کا مسئلہ ہے، دعویٰ کرتے ہیں ہمارے گھر کا مسئلہ ہے بائبل والوں، وہ اس بات سے غافل. اور یہ ایک عجیب بلکہ دلچسپ بلکہ نتیجہ خیز تقابلی مطالعہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، جہاں جہاں اشارات کرتا ہے، اور بائبل کیا کہتی ہے. حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام کے بعد میں فرعون، حامان اور یہ تو میری بات یہاں پر صرف اتنی تھی رفتہ محترم کہ قرآن نے ضابطہ یہ دیا ہے خلفہ کا. خلفہ کا معنی ہے بعد میں آنے والے. تو حال کے حوالے سے اپنے آپ کو متقی بناؤ اور اپنا مستقبل جو ہے تو اس کے حوالے سے اپنے آپ کو متقی بناؤ. اس ضمن میں رفتہ محترم ایک آیت دلیلہ جو آپ اور ملک اور ہم سب سے متعلق ہے اس کو پیش کر کے پھر آگے چلتے ہیں. یہ 656 صفحہ رفتہ محترم 656 صفحہ آیت نمبر 18 18 ایمان والوں کا مسئلہ، میرا اور آپ کا مسئلہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. آیت نمبر 18 656 صفحہ یا الذین آمنوا اے اہل ایمان، اے ایمان والوں. اب جو مخاطب ہیں وہ بحمدللہ صاحب ایمان میں قائم ہے، ایمان کے دعوے میں عمل کر قائم ہے. اے ایمان والو کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اللہ کے تقوی کا ایک پہلو یہ ہے، وہ پہلو کیا ہے رفتہ محترم؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. عجیب اسلوب قرآن ہے. یعنی جو نہیں فرمایا رفتہ محترم مطلق اللہ جنت کا سینہ تھا تو فرمایا وَلْتَنظُرُوا جمع کا سینہ کہہ دیا جاتا. وَلْتَنظُرُوا نہیں کہا، وَلْتَنظُرُوا کہ تاکہ مخاطبین میں ایک ذات انسانی جو ہے وہ اس کی مخاطب ہے. کیا فرمایا؟ وَلْتَنظُرْ ایک انسانی جان کو اس معاملے پر غور کرنا چاہیے. ایک انسانی ذات، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ہر انسانی ذات کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. کس بات کو سوچنا چاہیے رفتہ محترم؟ ما قدمت لغد کہ آنے والا جو کل ہے، آنے والا کل فیوچر، اس فیوچر کے لیے اس نے آج کیا تیاری کی ہے.
آنے والا کل کچھ نہیں ہے رکھتا ہے محترم، وہ وہی ہے جو آج ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آنے والا کل وہی ہے جو آج ہم ادارے قائم کریں گے، ان اداروں میں نسل نو تیار کریں گے۔ آنے والے افراد کی تیاری آج ہم نے کرنی ہے رکھتا ہے محترم۔ آنے والے مستقبل کے سہانے خواب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے آج جو اداراتی کام ہونا چاہیے، افراد سازی کا کام ہونا چاہیے، وسائل کو اکٹھا کر کے اس کو تعمیری طور پر لگانا چاہیے، وہ نہیں۔ تو یہ غیر متقی ہونے کا ثبوت۔ تقویٰ کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والا کل میرا اور آپ کا، کوئی سنت کا، انسانیت کا۔ یہ امت رکھتا ہے محترم، سقوط بغداد، سقوط ڈھاکہ، کس کس کا نام لیں؟ یعنی ظلمت علیہم الذلۃ والمسکنہ میں آج یہود و نصارہ سے ہم گر چکے ہیں۔ آمنے سامنے دیکھ لیں جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم اور دنیا جہان کے عالم اسلامی کے حکمران، لوگ عمرا، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سب کیسے تبدیل ہوگا؟ اس تبدیلی کے لیے محترم بنیادیں آج ہمیں رکھنا، بنیادیں رکھنے کے لیے کیا کام کرنا ہوگا؟ کیا فرمایا؟ وَالْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لِلْغَدِ نہیں فرمایا رکھتا ہے، لِلْغَدٍ یعنی غد کی جو تنوین ہے رکھتا ہے محترم، یہ بتانے کے لیے ہے کہ آنے والا لمحہ، ایک ایک لمحہ عظیم قیمت رکھتا ہے، اور اس عظیم قیمت کے لیے آج اپنے وسائل کو اکٹھا کرو۔ واتقوا اللہ، اس طرح آنے والے کل کا آج سامان کرو تاکہ تم مستقیم قرار پاؤ، اور یاد رکھو ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کام کر رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی جو ڈھانچہ اعمال کا تم نے شروع کیا ہوا ہے اور اس کی جو قدر و قیمت ہے اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے، اور اعمال کی جو جزا و سزا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اپنے جیون میں رکھتا ہے محترم مستقبل کی تیاری اور تقویٰ اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کے حوالے سے ہمارے پاس کیا ساز و سامان ہے، فریاد ہے، اس کو دیکھنے کے لیے رکھتا ہے محترم میں 180 صفحہ 189 179 سورہ الانعام متقی ہم کیسے بن سکتے ہیں رکھتا ہے محترم، آیت 153 179 سورہ الانعام، ارشاد ربانی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دعائیں مانگتے ہوئے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ذہن میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وَأَنَّ هَذَا، واو اور انا پیشہ، هذا اشارہ کتاب اللہ کی طرف، اور یہ قرآن پاک صراطی، یہ میرا راستہ، یہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنا راستہ جسے قرار دیا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم۔ اور آگے فرمایا رکھتا ہے محترم مستقیما، یوں نہیں فرمایا ان ھذا صراطی المستقیم، مستقیم یہاں حال نہ کہ ایڈجیکٹو، ایڈورب ہے، ایڈجیکٹو نہیں، حال ہے، وصف نہیں۔ مستقیم یہاں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہ ایڈورب ہے، اور اس کے ایڈورب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ تم اس راستے کو لاکھ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرنا، لاکھ اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا، لیکن یہ بگڑنے والا نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ آنے کا نہیں، مستقیمہ
یہ ہماری حفاظت میں ہونے کی وجہ سے ہر وقت استقامت کی حالت میں رہے گا. یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مستقیمہ یہ ہمیشہ استقامت کی حالت میں رہے گا. اور آگے ارشاد فرمایا گیا فَاتَّبِعُوهُ، پس اس صراط مستقیم کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، اس کو اپنے پیچھے نہ چلانا، کلام الہی کے مطابق ڈھلنا اور اس کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس میں تو استقامتی کی حالت میں رہنا ہے. تمہاری جدوجہد ناکام ہوگی. اور آگے خدا محترم وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ، اور دیکھنا اس قرآن سے ہٹے ہوئے راستے، پگڈنڈیاں، خاردار وادیاں، یعنی قرآن حکیم کے فرمایا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور دوسرے راستوں کو اڈاپٹ نہ کرنا، پھر کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو ہی تم نے قرآن کے علاوہ، قرآن سے ہٹے ہوئے راستے اختیار کیے، ان پہ چلنے کا فیصلہ کر لیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، تمہارے اندر گروہ بندی پیدا ہو جائے گی، فرقے بن جاؤ گے، فرقوں، گروہ، طبقات اینڈ گروپس میں تقسیم ہو جاؤ گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ فتفرقہ یعنی وہ راستے جو قرآن سے ہٹے ہوئے ہوں گے، جتنا تم ان پر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور اٹھتے چلے جاؤ گے. آگے دیکھیے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں حکم اس لیے دیا جا رہا ہے، ذَلِكُمْ، یہ حکم، یہ بات، یہ تقاضا کیوں تمہیں اس کی وصیت کی جا رہی ہے؟ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی رہ سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی رہ سکے. یعنی اگر تم نے کتاب الہی کے ماں سوا ادھر ادھر کے راستوں پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، تمہارے اندر سے تقوی ختم ہو جائے گا، اور جب تقوی ختم ہوا تو کتاب الہی کی ہدایت اور اس سے فیض یابی اس کا کوئی امکان نہیں رہے گا. اور آگے رفقان محترم آیت 155 اسی صفحے پر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وہاں فرمایا تھا رفقان محترم، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو حال کے حوالے سے اور تقوی اختیار کرو مستقبل کے حوالے سے، یہ حال اور مستقبل کا تقوی اس امت میں کیسے پیدا ہوگا؟ اور آگے فرمایا تھا لعلکم ترحمون، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ہماری رحمتیں سایہ فگن رہیں. تو اس امت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا نزول کس شرط کے ساتھ ہے؟ اور اس ایک آیت جلیلہ میں رفقان محترم آج ہماری جتنی ناکامی اور نامرادیاں ہیں اور ان کے اسباب و علل ہیں، ایک آیت جلیلہ ہی ان کے لیے کافی. کیا فرمایا؟ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن عظیم الشان دستور حیات ہے. عظیم الشان، تنوین، رفعت و بلندی، یہی قرآن ایک ایسا دستور حیات ہے. کیا اس کی خصوصیت ہے؟ انزلناہ، اس کے ماں سوا کے جو دساتیر ہیں، اساتین ہیں، آئین ہیں، وہ تمہارے گھرے ہوئے، تمہارے بنائے ہوئے، اور یہ دستور حیات ہمارا نازل کردہ ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ہمارا نازل کردہ ہے، اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ مبارک. مبارک، مبارک اس میں مفعول ہے رفقان محترم باب مفعلہ سے،
اور مفعلہ باب کا اس میں مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان اور اس میں مفعول تینوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر ہم مبارک کو ظرف زمان، ظرف مکان اور اس میں مفعول تینوں کے حوالے سے کھولیں تو صرف ایک ہی لفظ مبارک رفتہ محترم قرآن حکیم کا اعجاز، ایک ایک لفظ آخر اللہ کا انتخاب الہی ہے، انزل بعلمیہ ہے، تو مبارک ہے یہ قرآن۔ مبارک کس کو کہتے ہیں رفتہ محترم؟ مبارک عربوں کے ہاں بارش، مبارک عربوں کے ہاں حوض، مبارک عربوں کے ہاں کھیتی باڑی، پھل پھول غلہ اناج۔ مبارک قرآن میں قرآن خود اور رسول محترم اور اللہ رب العالمین اس نے اپنے آپ کو مبارک کہا۔ مبارک برکہ سے، برکہ ایسے حوض کو کہتے ہیں رفقائے محترم جو اوپر سے نیچے تک تر و تازہ پانی سے بھرا ہو اور جتنا استعمال ہو وہ اپنے اس لیول کو پورا کر لے، اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ گویا یہ کلام الہی رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے حوض کوثر ہے، یہ آب حیات ہے، حرکت و حرارت کا منبع ہے، حیات بخشی، فیض رسانی، جتنے بھی امکانات ہیں وہ سب کے سب اس کلام الہی کے اندر ہے۔ اے ایمان والو، یہ قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ برکات کا باعث ہے، برکت عطا کرنے، تمہیں مبارک بنانے کے لیے آیا ہے، یعنی تمہاری زندگیوں کو سیراب کرنا، سرسبز و شاداب کرنا، زندگیوں میں پھل پھول لانا، زندگی فرد کی ہو یا جماعت کی یا بین الاقوامی سطح، انفرادی زندگی ذہن کے حوالے سے ہو، ضمیر کے حوالے سے، دل اور دماغ کے حوالے سے، فرد اور جماعت کے حوالے سے۔ تو اے ابنائے آدم، اے اہل ایمان، یہ قرآن تمہیں برکات عطا کرنے کا باعث بنا، پس اس بابرکت قرآن کو تم کیا کرو رفقائے محترم؟ فاتبعوہ، پس اس کلام الہی کے پیچھے پیچھے چلو، مثبت طور پر پازیٹیولی تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور منفی طور پر کیا ہے؟ واتقوا، اور جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان سے رک جاؤ۔ اتباع ہے توحید، توحید اختیار کرو، رسول کو مطاع مانو، قرآن کو مطاع مانو، تو توحید اختیار کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی فرما برداری کے دائرے میں آؤ، اور واتقوا، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدعات سے بچاؤ، اپنی خود ساختہ رسومات، رواج، طور طریقے، نظم، نظام معیشت، معاشرت جو خود ساخت ان کو ترک کرو۔ واتقوا، تقوی اختیار کرو، اور آگے فرمایا رفقائے محترم لعلکم ترحمون۔ آج جبل عفاس سے لے کر رفقائے محترم فیصل مسجد تک، عام دنوں میں نہیں، رمضان میں، رمضان کی 27ویں رات رو رو کر دعائیں ہیں شرق و غرب میں، لیکن امت ہے کہ ہر آنے والا کل گزشتہ سے بدتر ہو رہا۔ یہ کیوں ہماری صورت احوال ہے رفقائے محترم؟ کیوں ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ دعاؤں کے باب میں سورہ رعد آیت نمبر 14 کا حوالہ لکھ لیں۔ پانی کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ بھیج کوئی جھکڑ یا ہوا کا اور جھونکا وہ پانی اٹھا کر میری ہتھیلی پر لے آئے اور اس طرح میرے حلق میں اتر جائے۔ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ 13/14۔ پانی کے کنارے کھڑے ہو اور دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ ہوا کا جھکڑ دے کہ پانی اڑے، ہتھیلی پر آئے، منہ میں پہنچے اور اس طرح میری پیاس بجھے۔ قرآن کہتا ہے یہ کافر ہیں
اور ایسے کافروں کی دعاؤں کا تو ہم نوٹس ہی نہیں لیتے. کہتے ہیں اللہ بیٹا دے، شادی کرتے نہیں. کہتے ہیں اللہ کشمیر دے، اور جو لوازمات ہو ان کو مہیا نہیں کرتے. تو یہ جو سزا ہے رفتہ محترم وہ کیا ہے کہ تقوی اگر اختیار نہ کرو گے اللہ کی رحمتیں تم کا سایہ فگن نہ ہوگی. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، کلام الہی کی اتباع کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، پھر تمہیں دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لعلکم ترحمون، پھر خود بخود تمہارے اوپر ہماری رحمتیں سایہ فگن. 3:32 میں فرمایا ماضی کے تمام گناہ ہم معاف کر دیں گے، مستقبل میں نئے عزم اور ارادے پیدا ہو جائیں گے اگر اتباع قرآن اور اتباع قرآن کا یہ جو ایش دین شرط و جزا کا جو قانون فرمایا لعلکم ترحمون. تو یہ رفتہ محتر ہمارے حال اور مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا تقوی کا یہ پیغام دیا، اور اس تقوی کے پیغام سے ہمیں کیا چیز عطا ہوگی؟ آگے بڑھ کر 8:29 سورہ الفرقان آیت نمبر 29. یہ صفحہ ہے 216 آیت نمبر 29. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بنو گے. اور تقوی کیا تھا؟ لعلکم تتقون کہاں آیا تھا؟ 7:153 اور 6:153 اور 6:152 کہ کلام الہی کی اگر اتباع کرو گے، اس دستور سماوی کی اگر اتباع کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر کیا ہوگا رفقا محترم؟ یجعل لکم فرقانا، میں تمہاری زندگیوں میں ڈسٹنکشن پیدا کر دوں گا. یجعل لکم فرقان، تم فرقان بن جاؤ گے. اور یہ کوئی مجرد دعویٰ ہی نہیں ہے رفقا محترم، قرآن نے اس کا تاریخی ثبوت مہیا کیا. صحابہ کرام عرب کیسر و کسریٰ کے ماحول میں دبے ہوئے، آج جس طرح امریکہ اس وقت کا رومن امپائر اس سے بدتر تھا جنود اور اساطیر کے حوالے سے. تو اللہ نے فرمایا ان تتقوا، اگر تم یہ تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان بنا دیں گے، تم خود فرقان بن جاؤ گے، تمہاری زندگیوں میں ڈسٹنکشن پیدا ہو جائے گی. اور آگے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جن بدحالیوں نے چاروں طرف سے آج تمہیں گھیرا ہوا ہے، ان بدحالیوں کو تم سے میں دور کر دوں گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. یہ بدحالیاں سیئات، ہر وہ چیز جو توازن کو توڑے، بیلنس کو توڑے، ایکویلیبریم کو توڑے. تو توازن کے خلاف آج جو توازن نہیں اقوام عالم کے حوالے سے تمہارے حوالے سے، تو اس توازن شکن صورت احوال سے نکالوں گا تمہیں. اور آگے فرمایا یغفر لکم، یو ول بی پروٹیکٹڈ، پروٹیکشن عطا کروں گا، تحفظ عطا کروں گا، تمہارا ڈیفنس مضبوط ہوگا. 22:41 میں فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، میں کائناتی قوتوں سے تمہارا دفاع کروں گا، تم میرے بنو. میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ تمہیں یغفر لکم، پروٹیکشن عطا کروں گا. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور میرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جو کن فیکون کا مالک ہے، اگر اس کے بن جائیں تو کیا چاہیے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی
بے پناہ گریس والا، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو آنی نہیں۔ 648 صفحہ رفقۂ محترم، 648 صفحہ، آیت نمبر 28، آیت نمبر 28، 648 صفحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کیا کرو؟ متقوا اللہ، تقوی والے افعال اور اعمال اپنے اندر پیدا کرو۔ اور تقوی کا ایک شیڈ ہم نے دیکھا 59-18 میں کہ آنے والا کل آج اس کی مستحکم بنیادیں رکھ کر، آنے والے کل کا خواب نہیں، اس کو زندہ حقیقت بنانے کے لیے آج اس کی بنیادیں رکھو، تعمیر کرو، تقوی پیدا کرو۔ اور آگے فرمایا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ رفقۂ محترم 2447 حوالہ لکھ لیں۔ رسول کو ماننے کا معنی کیا ہے؟ رسول پر ایمان لانے کا معنی ہے اسے مطاع بنانا، یعنی رسول کے طور طریقوں پر عملاً چلنا، اس پر ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ اس کا پڑھ لیا اور نمونہ زندگی کا واشنگٹن والا چلے گا، پیرس والا چلے گا، نپولین کوڈ چلے گا، سوئٹزرلینڈ کا نظام چلے گا، جسے اللہ و رسول بغاوت قرار دیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نظام معیشت باغیانہ ہوگا، اور صلاۃ و سلام رسول پر بھیجا جا رہا ہے، رسول کے لیے جلوس نکالے جا رہے ہیں، یعنی رسول کے لائے ہوئے نظام حیات کے خلاف بغاوت ہے، اور میلاد النبی کے جلوس نکل رہے۔ تو رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ 2447 جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس رسول پر ایمان لائے ہو اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے نمونے کو اپناؤ، فرمایا کیا؟ اعراض کرتے ہیں، تنی کتراتے ہیں، گریز کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان کو کہہ دو وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومن ہیں ہی نہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا، کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اور جب کہا جاتا ہے اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، رسول کو مانو بطور مطاع، کیا ہوگا؟ اعراض کریں گے۔ من بعد ذالک، ان کو کہہ دو وما اولئک بالمؤمنین، 2447 وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں بنتا۔ رفقۂ محترم سورہ البقرہ کی آیت 8 میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ ایمان صرف زبان سے دوہرا لینے کا نام نہیں۔ 5:41 آمنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، مومن ہیں ان کی زبانیں، اور سیرتوں کے ساتھ ایمان کے گواہ نہیں ہے۔ بتا دو وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو مومن نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ بطور مطاع، کہ ان کے نمونے کو فالو کرنا ہے، ان کی زندگی، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سیرت، ان کی صورت، اسوہ حسنہ جس کا معیار کلام الہی ہے، اس کلام الہی کے معیار پر پورا اترنے والا اسوہ رسول
اس پر چلو. کیا فرمایا رفقا محترم؟ یؤتکم کفلین من رحمۃ. فرمایا ہم نے یہود کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازا، نصارہ کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازا. اب اگر تم اس قرآن کو لے کر اٹھو گے، یؤتکم کفلین من رحمت، دونوں پلڑوں سے، دونوں ہاتھوں سے اپنی رحمتیں بھر بھر کر تمہیں دے گا. یؤتکم عطا کرے گا کفلین من رحمت، ایک کفل نہیں، کفلین، رحمتوں پر رحمتیں، حیات دنیا میں، حیات آخرہ میں، فرد کی، جماعت کی، معیشت کی، معاشرت کی، دل کی، دماغ کی، حال کی، مستقبل کی، یعنی ہر طرح کی تمہیں رحمتوں سے نوازے گا. اور اتنا ہی نہیں کرے گا رفقائے محترم، یتیم کے ناقابل قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم اور مسجد نبی کا جو اسکول تھا، کیا تھا رفقائے محترم؟ وہ اتنا کمپریہنسو تعلیم اور تربیت کا سکول تھا کہ ملٹری سائنس وہاں، جوڈیشری وہاں، ایگزیکٹو وہاں، زندگی کا کوئی دائرہ ایسا نہیں جس کی تعلیم اور تربیت کا مسجد نبوی میں انتظام نہ ہو. گدریوں نے، چرواہوں نے، کہ جنہوں نے گویا ایک ڈسپلن لائی، مملکت کی زندگی کبھی خواب ہی نہیں دیکھا تھا، مسجد نبی سے اور دار ارقم سے ان کو کیا ملا رکھتا ہے ہوگا. قرآن کہتا ہے یجعل لکم النورا، یہاں سے تمہیں نور عطا ہوگا. اور جب نور عطا ہو گیا تو راستے روشن ہو گئے، کھاد اور کھائیوں کا پتہ چل گیا. کھاد اور کھائیوں کا پتہ چلا، کیا ہوگا نور عطا ہونے سے؟ تمشون بہ، یہ جو تم جوہر کی طرح رکے ہوئے ہو، یوں نظر آتا ہے کہ پاؤں میں سکت نہیں ہے، جسم میں جان نہیں ہے. ہاتھ پاؤں توڑ کر جو تم جمود اور تنزل کے آخری درجے میں پہنچے ہوئے ہو، کیا ہوگا اس نور کے آنے سے، فرقانیت کے آنے سے کیا ہوگا؟ تمشون بہ، حرکت و حرارت آ جائے گی. صحابہ کو دیکھو، مکہ اور مدینے میں پیدا ہونے والے کہاں کہاں پہنچے اور کتنی مدت میں پہنچے اور کس سے پہنچے. تو کیا فرمایا؟ نور عطا ہوگا، تمشون بہ، اور اس نور کو تم لے کر چلو گے، اقوام عالم تک یہ نور پہنچاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ نور اللہ تبارک و کھاٹ اور کھائیوں میں تمہیں گرنے سے بچا لے گا. یغفر لکم، اس کے نتیجے میں تمہیں قدم قدم پر پروٹیکشن، سیفٹی، سیکیورٹی عطا ہوگی. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے ہی اپنے فضل و کرم سے، حفاظت و پروٹیکشن سے بہرور فرمانے والا. تو اس ضمن میں رفقائے محترم ایک آیت جا کے ختم کرتا ہوں. یہ نور، یہ تقویٰ اور اس کے فضائل، یہ سب کچھ حیات دنیا میں ہوگا یا مرنے کے بعد. مذہب تو رفقائے محترم ہمارا شروع ہی قبر سے ہو. قبر اور اس کے بچھو اگر وائز کے پاس نہ ہو تو حیات دنیا کی کوئی خوشگواری تو مذہب کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، خواہ مذہب کوئی کیوں نہ ہو. اور رفقائے محترم، اسلام دین ہے نہ کہ مذہب. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے نہ کہ مذہب. مذہب انسانوں کا ہوتا ہے اور دین اللہ کا. اللہ کے دین کو جب انسان تحریف کی آمادگاہ بناتے ہیں، محرف دین مذہب بنتا ہے. مذہب انفرادی ہوتا ہے، دین اجتماعی ہوتا ہے. مذہب عقل و خرد کے چراغ کو گل کرتا ہے اور دین عقل و چراغ کی بصیرتوں اور بصارتوں میں چار چاند لگاتا ہے.
دین حیات دنیا اور حیات آخرہ کی سرفرازیوں کا ضامن ہوتا ہے، اور مذہب حیات دنیا سے پورا۔ حیات دنیا کے لیے کچھ نہیں، جو کچھ ہے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد ہر ایک مدعی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ایک دعویٰ ہے اس کا محترم، اور حیات دنیا کی حسنات ایمان والوں کے لیے بطور گواہ ہیں۔ 500 رفتار موتر میں ایک حوالہ 557 بلکہ 598 598 ایک آیت جلیلہ پہ ختم کرتا ہوں۔ تو 598 598 سورہ جاسیہ، حقائق قدم قدم پر ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کہ کہاں بات رکی ہے، لیکن وقت کا تقاضا تو عام آیت نمبر 20 اور 21 کو فی الحال لیتے ہیں۔ رفتار محترم، ھذا بصائر للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ اس میں روشنیاں ہیں، بصائر، انر سائٹ، ویژن، روشنی، کل نوع انسانی کی گائیڈنس، رہنمائی، رحمتیں، جن کے لیے یہ قوم یقین، اصحاب یقین، جو یقین کر کے اس نظام حیات کو ایجاد کر لیں۔ فرمایا اے ایمان والو، عام حاسب الذین، یہاں قرآن حاسبہ کہہ رہا ہے رفتار محترم، ہم تو یقین کیے بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا گمان کر لیا ہے؟ کنہوں نے؟ الذین اجترحوا السیئات، کہ جو ہمارے قوانین کو توڑتے ہیں، انہوں نے کیا گمان کر لیا ہے؟ کیا رفتار محترم؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان کے جو ایمان لائے توحید کے ساتھ، اور ایمان لائے قرآن پاک پر دستور حیات کے طور پر، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صلاحیت بخش قرآن پر عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے، ایمان والوں کو نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ جو ہمارے قانون اور نظام کو توڑنے والے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ کیا گمان کر لیا ہے کہ ہم کر دیں گے ان کو ان کی طرح جو توحید اور قرآن کو مان کر صلاحیت بخش اعمال کو انجام دیں گے؟ آگے دیکھیے، سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کیا ایمان لانے والے اور ایمان کا انکار کرنے والے برابر ہو جائیں گے؟ برابر، آگے بڑھنا نہیں، غالبانہ نہیں، اپر ہینڈ نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے آگے ہوں گے، کہاں؟ محیاہم و مماتہم، پہلے حیات دنیا میں اور پھر مرنے کے بعد۔ ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اس میں موت سے ہوتا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، مرنے کے بعد ہم آگے ہوں گے۔ حیات دنیا میں خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن کریم محبوب کی امت سے غلط۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں، حیات دنیا میں اور حیات آخرہ میں؟ اور آگے دیکھیے، ساء ما یحکمون، اگر تم نے جو انہوں نے ایسا گمان کر لیا ہے، بہت برا فیصلہ ہے جو تم نے کیا۔ اللہ نے یہ فیصلہ نہیں چلے۔ خلاصہ کلام یہ رفتار محترم کہ آج امت مسلمہ کی یہ جتنی بھی بگڑی ہوئی صورت احوال ہے، یہ نہیں بنے گی تاہم کہ ایسے ادارے قائم نہیں کیے جائیں گے جہاں مستقبل کی قیادت ان قرآنی مراکز سے نکلے اور دار ارقم اور مسجد نبوی کے نمونے پر تربیت گاہیں قائم کی جائیں، جہاں پر صرف و صرف کلام الہی معیار کے طور پر ہو اور دنیا جہان کے علوم و فنون اس معیاری کتاب کی روشنی میں پڑھائے سمجھائے جائیں۔ جب تک ایسی نوجوان نسل
اس امت میں ایمان و یقین کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوگی، یہ زوال عروج میں کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا حصہ ڈالنے اور اپنی رب کی آیات کو تصدیق کرنے کو عملی طور پر توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔